صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور اس سے بھی زیادہ بڑا کرم یہ ہے کہ بن مانگے ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو اچھی زندگی کی خوشخبری سنا رہی ہے کہ حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی، خوشگوار زندگی کس طرح ملے گی، یعنی زندگی کا سکون، زندگی میں شہرت اور محبت، یہ کس طرح ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں من عمل صالحا من ذکر، جو کوئی بھی، سارے عالم میں ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو انسان نیک اعمال کرے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت ہو، وهو مؤمن، اور ایمان والا ہوگا، تو آگے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ پاکیزہ زندگی کا مطلب کیا ہے؟ تین چیزیں پاکیزہ زندگی میں آتی۔ نمبر ایک، دل کا سکون ہو، اور دوسری چیز معاشرے میں محبت ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ نیک نامی اور شہرت ہے۔ آج انسان صبح سے شام تک جو دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور جو کے جی سے لے کر ڈاکٹری یا جو کچھ بھی پڑھتا ہے، اس کا مقصد اچھی زندگی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ سکون ہو، زندگی میں سکون ہو، اور اولاد میں سکون ہو، گھر والوں میں سکون ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سکون اگر چاہتے ہو تو دو چیزوں پر عمل کرو، من عمل صالحا، نیک اعمال اختیار کرو، اور آگے فرمایا وهو مؤمن، اور نیکی کی زندگی گزارو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اچھی طرح سے نماز ادا کرے گا، وقت پر سنن اور مستحبات کی پابندی کرے گا، تو فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کون سے ایمان والے کامیاب ہو گئے؟ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں۔ یہ تجربہ ہے کہ ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اچھی غذا کھاتا ہے صحت مندی ملتی ہے، اور اگر کوئی زہر پی لے تو اس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب جو عمل ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اعمال میں بھی اثر رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ذکر کرے گا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا،
تو اس کو ہم دل کا سکون عطا کریں گے۔ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو اور یہ بات جان لو، یقین کر لو کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اعمال میں اور اچھے اعمال میں ایک اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب روزے کے فرض ہونے کی بات کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے روزہ تم پر فرض کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح فرض کیا ہے جیسے کہ پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا تھا۔ اور مقصد کیا بیان فرمایا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی پرہیزگار بن جاؤ اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ تقوی اختیار کرنے پر کیا ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، ایک بستی تھی، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بستی والے پرہیزگاری اختیار کرتے اور تقوی اختیار کرتے، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، یعنی آسمان اور زمین کے رزق کے دروازے ہم کھول دیتے۔ تو دیکھیے تقوی اختیار کرنے پر اس نیک عمل کے اثر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ان کی رزق میں برکت عطا فرما دیتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر نیک عمل کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر سکون کی زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو نیک اعمال اور سنتوں والی زندگی اختیار کریں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے صحابی ہیں، یہ بچپن ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام کسی سفر میں جا رہے تھے، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سواری پر بٹھایا اور فرمایا اے معاذ، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لبیک و سعدیک، یعنی کہ میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا کہ اے معاذ، یعنی 3 مرتبہ فرمایا تاکہ توجہ حاصل ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دھیان کہیں ہوتا ہے تو ایک مرتبہ میں توجہ حاصل نہیں ہوتی ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ فرمایا اور فرمایا کہ اے معاذ میں تم کو ایک خوشخبری سنا رہا ہوں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ لے تو اس پر جہنم کی آگ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ یہ خوشخبری سنائی۔ تو اب ہمیں سمجھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، تقاضے کیا ہیں۔ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اگر صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ لینا کافی ہوتا تو قرآن کریم میں کئی جگہ پر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا تذکرہ آیا ہے۔ ایمان کا تذکرہ قرآن کریم میں تقریباً 46 سے کچھ زیادہ آیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اخلاص کے ساتھ، یعنی اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ سمجھے، اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکائے، سجدے کے لائق صرف اللہ ہی کو سمجھے، اور اسی طرح اپنے مشکل معاملات میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الحاجت نماز، نفل نماز پڑھ کر دعا فرماتے تھے اور کثرت سے یہ دعا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے انس، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی تم اللہ سے مانگو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر تم تسمہ بنوانے جا رہے ہو
تو ممکن ہے کہ موچی نہ ملے، یا اگر تم اپنی چپل ہی درست کرانے جا رہے ہو تو یہ بھی ممکن ہے کہ جس دکان پر جا رہے ہو وہ نہ کھلی ہو، اس لیے تم اللہ سے مدد مانگ لو کہ اللہ یہ کام آ گیا ہے، آپ اس میں مدد فرمائیے۔ تو ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ایک واقعہ اور ہے کہ ایک مرتبہ مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، تمام صحابہ کی مجلس لگی ہے۔ حضور علیہ السلام اچانک اٹھ کر کہیں تشریف لے جاتے ہیں، تو صحابہ کرام کو بہت مشکل پیش آتی ہے کہ آپ کو کیا حاجت پیش آ گئی۔ اور جیسے کہ ہم میں کوئی بیٹھا ہو، کوئی معزز مہمان ہو، وہ اچانک اٹھ کر چلا جائے، بات کرتے ہوئے درمیان میں اٹھ کر چلا جائے تو ایک مشکل ہو جاتی ہے، تشویش ہونے لگتی ہے کہ آخر کیا ضرورت پیش آئی اچانک یہاں سے جانے کی۔ تو حضور علیہ السلام اچانک وہاں سے تشریف لے گئے، تمام صحابہ نبی علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی کو ڈھونڈتا ہوا بنو نجار ایک انصاری صحابی کا باغ تھا وہاں پہنچا، اور وہاں پر پہنچ کر میں راستہ تلاش کر رہا تھا کہ اندر کس طرح داخل ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید نبی علیہ السلام اس باغ کے اندر تشریف لے گئے، تو انہوں نے راستہ تلاش کرنا شروع کیا۔ تو آگے کی طرف جو باغ کا حصہ تھا وہاں دروازہ نہیں تھا، پیچھے کی طرف دروازہ نہیں تھا، ایک نالی نظر آئی حضرت ابو ہریرہ کو جہاں سے پانی کے جانے کا راستہ تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ لومڑی کی طرح اندر گھس کر تشریف لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اندر ایک راستہ ہے اور وہاں پر نبی علیہ السلام موجود ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کی آہٹ پا کر سمجھ جاتے ہیں کہ ابو ہریرہ ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ کیا تم ابو ہریرہ ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اور ہمیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ اچانک آپ کس طرف چلے گئے، کہیں آپ کو کسی دشمن نے تکلیف تو نہیں پہنچائی، اور میری طرح تمام صحابہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ عرض کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، میں تم کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ جو کوئی بھی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ لے تو اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو دونوں چوٹی نشانی کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی اور کہا کہ جو بھی مسلمان ملے اس کو یہ خوشخبری سنا دی جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی لے کر باہر تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں سب سے پہلے حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جلالی طبیعت کے ہیں۔ تو حضرت عمر نے یہ سوال کیا کہ اے ابو ہریرہ کہاں جا رہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنانے کے لیے مجھ کو ذمہ دار بنایا ہے کہ جو بھی مسلمان ملے اس کو یہ بتا دو کہ جو کوئی اخلاص کے ساتھ یعنی دل کے گہرائی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ لے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زور سے ہاتھ سے ان کے سینے پر مارا اور حضرت ابو ہریرہ پیٹھ کے بل گر گئے اور دوڑتے ہوئے حضور کے پاس تشریف لائے اور یہ عرض کیا کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، میں باہر جا رہا تھا اس خوشخبری کو سنانے کے لیے، تو حضرت عمر نے اس طرح مجھ کو زور سے دھکا دے کر گرا دیا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے کہ یہ خوشخبری عام لوگوں کو نہ سنائی جائے، ورنہ ہم لوگ اسی پر اکتفا کر لیں گے اور نیک اعمال کو چھوڑ دیں گے اور اس غلط فہمی میں پڑ جائیں گے کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہی کافی ہے۔ تو ہم میں سے جو بڑے ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے وہ اپنے چھوٹوں کی رائے کو قبول نہیں کرتے ہیں بعض اوقات، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت دنیا دیکھی ہے، تم کون ہوتے ہو سمجھانے والے۔ لیکن قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ سارے عالم کے سردار ہیں اور انبیاء اور رسول کے تاجدار ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو قبول فرمایا، اور یہ نہیں فرمایا کہ تم کون ہوتے ہو رائے دینے والے، بلکہ فرمایا کہ یہ رائے بھی درست ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس خبر کو آگے نہ سنایا جائے بلکہ کسی اور وقت بتا دیا جائے، ورنہ لوگ اس سے غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے اور اعمال چھوڑ دیں گے۔ تو ان دونوں واقعات سے یہ سبق ملا کہ اخلاص کے ساتھ، یعنی دل کی گہرائی کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اپنا معبود سمجھیں اور اسی سے اپنے مشکل معاملات میں مدد حاصل کریں، ورنہ اسباب سے اور دنیا کی چیزوں میں اور دین سے ہٹ کر کبھی بھی دل کا سکون میسر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں تین چیزیں سمجھ میں آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر، جو کوئی بھی نیک اعمال پر آئے گا، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گارنٹی لے رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم ضرور بھی ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اور پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی ہے کہ دل کا بھوک مٹ جائے، دل کا فقر اور وہ دل کی محتاجگی مٹ جائے، دل میں سکون ہو اور معاشرے میں عزت ہو، محبت ہو، اور اسی طرح شہرت بھی ہو، یعنی نیک نامی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان پر اور نیک اعمال پر یہ گارنٹی دی اور یہ خوشخبری سنائی کہ ہم یہ تین نعمتیں اسے عطا فرمائیں گے، اور جو ایمان سے ہٹے گا اور اعمال سے ہٹ جائے گا اور بدعمالی پر اتر آئے گا، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو قرآنی ہدایات سے منہ موڑے گا تو ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے اور اس پر سخت ترین عذاب ہوگا۔ تو یہ قرآنی رہنمائی تھی، مختصر بات یہ تھی کہ ایمان اور اعمال پر کیا صلہ ملتا ہے اور کیا نیک اعمال ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔